السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیپ ٹاپ خراب ہونے کی وجہ سے میں پہلے وہ لکھ نہیں سکا، اب دوبارہ سے میں 2 دن سے لگا ہوا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک چیز کا دراسہ لکھ رہا ہوں، پھر اسی کا خلاصہ کلاس میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پچھلے ہفتے صحیح معنوں میں کلاس ہوئی نہیں ہے، وہ ہم اس ہفتہ میں ڈبل ٹائم میں نکال کر وہ پورا کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 14 پر باب قائم کیا ہے، کیفیت التکشف عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت کپڑے کو ہٹانے کی کیفیت کا بیان۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے محدثین پر، انہوں نے ایک ایک چیز پر ابواب قائم کر کے دین کے مسائل کو واضح کیا۔ حدیث نمبر 14، قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر۔ اس سند میں بظاہر رجل یہ مجہول ہے، لفظ رجل مبہم ہے، مجہول ہے۔ جب ہم نے اس پر دراسہ کیا، تحقیق کی، الحمدللہ ہمیں اس کی وضاحت مل گئی کہ رجل سے مراد کیا ہے، وہ تفصیل ہم آگے شیئر کرتے ہیں۔ ایک سند میں راوی مبہم ہو، مجہول ہو، دوسری سندوں میں اس مبہم اور مجہول راوی کی وضاحت آ جائے تو پھر اس وضاحت کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صرف مبہم مجہول راوی کی سند ہو وہ تو ضعیف ہوگی، مجہول راوی ضعیف ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہاں وضاحت آ جائے کہ یہ جی فلاں راوی مراد ہے، دوسری سند میں وضاحت آ جائے، پھر اس راوی پر محدثین کی حکم دیکھیں گے، اگر وہ ثقہ ہوا تو حدیث صحیح ہو جائے گی، اگر ضعیف ہوا تو حدیث ضعیف رہے گی۔ بہرحال سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجہ، جب نبی پاک علیہ السلام قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، لا یرفع ثوبہ، اپنا کپڑا نہیں ہٹاتے تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث مدینہ، میری مراد فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ، ان کی شرح ابو داؤد بھی ہے، رات میں اس کا بھی مطالعہ کرتا رہا۔ تو یہ ہمارے علماء محدثین، یہ ائمہ ہدیٰ ہیں، ائمہ نور ہیں، یہ روئے زمین پر سورج اور چاند سے چاند کی طرح لوگوں کو چڑھنے کے راستے بتاتے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے شیوخ کو، محدثین کو سلامت رکھے۔ تو ہمیں ایک حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، تحقیق سمجھنے کے لیے 20 کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ ابو داؤد پر کی ایک شروحات ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایک اہم فائدہ، تنبیہات، عبد المحسن العباد حافظہ اللہ کی شرح ابو داؤد سے بھی کچھ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، شیخ البانی صاحب نے اس روایت کو کہا صحیح۔ اس سند میں رجل مبہم ہے، لیکن عون المعبود میں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد القاسم بن محمد ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے۔
قاسم بن محمد سکہ راوی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے ایک دوسرا شخص مراد ہے، اور دوسرا شخص وہ بذات خود ضعیف ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ نے اپنی شرح ابو داؤد میں کہا، یہ ساری شرح شیخ صاحب حافظ اللہ نے جو مسجد نبوی میں شیخ صاحب نے کتب ستہ پڑھائی ہیں بارہا، یہ انہی دروس پر مبنی ہے، اور یہ نامکمل شاملہ میں موجود ہے، میں نے اس سے یہ فائدہ لیا۔ عبد المحسن العباد صاحب فرماتے ہیں والالبانی صححہ، شیخ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، ولا ادری هل هذا تصحیح لوجود شواہد اخرى، کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تصحیح دیگر شواہد کے وجود کی وجہ سے ہے، او ان هناك شیء یوضح هذا الرجل، یا یہاں کوئی اور چیز ہے جو اس مبہم راوی کی وضاحت کر رہا ہے کہ بے شک وہ قاسم بن محمد ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ رَجُلُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْقَاسِمُ بن محمد، جب مبہم راوی قاسم بن محمد ہے تو یہ تو مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں سے ایک ہیں تابعین کے زمانے میں، اللہ اکبر۔ آگے شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں ولا ادری ما هو المستند فی بیان انہ القاسم بن محمد، میں نہیں جانتا کہ دلیل کیا ہے، مستند دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد قاسم بن محمد ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، یہ نقطہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا دلیل کیا ہے مستند کہ مبہم سے راوی مبہم سے مراد قاسم بن محمد ہے، تو اس کا جواب میں آگے دوں گا، پھر اس کو یہاں ٹچ بھی کروں گا۔ دوسرا قول شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن قد قیل ایضا ان شخص آخر واظن یاس بن ابراہیم، کہا گیا ہے یہاں ایک دوسرا شخص ہے مراد ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایاس بن ابراہیم ہے اور وہ ضعیف ہے۔ آگے لکھتے ہیں دوسری بات فما ادری ما وجہ تصحیح عند شیخ الالبانی، مجھے نہیں پتا شیخ البانی کے ہاں تصحیح کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کیوں کہا ہے۔ شیخ صاحب تیسری بات فرماتے ہیں ولیکن المعنی لا شک انہ صحیح، کہ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اللہ اکبر۔ شیخ عبد المحسن العباد صاحب فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا معنی صحیح ہے، الحمدللہ۔ تو ان ساری چیزوں پر ہم آگے بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے شیخ صاحب رحمہ اللہ حافظہ اللہ فرماتے ہیں، آگے وہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ آگے شیخ محترم اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ عورت شرمگاہوں کو ڈھانپنا فرض ہے تو یہی زیادہ لائق ہے کہ زمین کے قریب ہو کر صدر کھولا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے معنی کی طرف، اس حدیث کے راویوں کی طرف۔ پہلے راوی ہیں زہیر بن حرب، پورا نام زہیر بن حرب بن شداد الحرشی ابو خیثمہ النسائی ہیں، یہ بغداد میں رہے۔ صحیح مسلم میں اس راوی کی بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں، زہیر بن حرب کی۔ 160 ہجری میں پیدا ہوئے، 10ویں طبقہ کے یہ راوی ہیں۔ تقریب و تہذیب میں جو طبقات بنے ہیں، 10واں طبقہ ان راویوں کا ہے جو تبع تابعین کے شاگرد ہیں، تبع تابعین کے کبار شاگرد ہیں، وہ 234 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ کی حدیث بخاری مسلم ابو داؤد نسائی و ابن ماجہ میں ہے۔ حافظ ابن حجر صاحب نے تقریب میں کہا ثقۃ ثابت۔ امام ذہبی صاحب نے کہا الحافظ،
یعقوب بن شیبہ نے کہا ہوا اسبات من ابی بکر بن ابی شیبہ، کہ زہیر بن حرب یہ امام ابوبکر بن ابی شیبہ سے زیادہ سکہ ہیں۔ تہذیب الکمال میں 1995 نمبر راوی میں ان کے مفصل حالات ہیں، کچھ اقوال میں بیان کرتا ہوں۔ معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ ابن معین نے کہا ثقۃ۔ امام ابو حاتم رازی صاحب نے کہا صدوق۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام نسائی صاحب نے کہا ثقۃ مامون۔ حسین بن فہم نے کہا ثقۃ ثابت۔ امام خطیب بغدادی صاحب نے کہا کان ثقۃ ثابتا حافظا متقنا۔ تو سارے محدثین معاصرین کو ثقہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ان کے بیٹے ہیں، زہیر بن حرب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں ابو بکر بن ابی خیثمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو جان 160 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب تہذیب الکمال لکھی ہے امام مرزی صاحب نے۔ امام مرزی صاحب کے شاگرد ہیں علامہ مغلطائی رحمہ اللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ تہذیب الکمال میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، پھر انہوں نے اس پر آگے دراسہ کیا، مفصل محدثانہ دراسہ کیا، پوری کتاب لکھ دی۔ اس کا نام ہے اکمال تہذیب الکمال۔ اس کا نام ہے اکمال تہذیب الکمال۔ میں نے فائل میں یہ ریڈ کلر کیا ہوا ہے تاکہ سمجھا جائے، واضح رہے۔ وہ لکھتے ہیں اکمال میں راوی نمبر زہیر بن حرب کا 1688 ہے۔ ذاکرہ ابن حبان فی الثقات، اس کو ذکر کیا ہے امام ابن حبان نے ثقات میں۔ وقالا، اور کہا متقن ضابط من اقران احمد بن حنبل ویحییٰ بن معین، یہ قول۔ اسی طرح وقال ابو القاسم البغوی وفی مشیخته کان ثقۃ حافظا ثابتا، یہ عبارت۔ یہ ابھی ہم نے 3-4 کتابوں سے ضرورت دیل کے اقوال دیکھے ہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم تمام کتابوں سے ہی دیکھیں گے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک لیکچر بھیجا تھا تقریب التہذیب تا تاریخ دمشق تک کا سفر، تو وہ آپ بہنوں نے ضرور سنا ہوگا، نہیں سنا تو ضرور سنیں۔ یہ جو میں نے رمضان میں دورہ کروایا تھا اپنے دارہ السنہ ریسرچ سینٹر لاہور میں، یہ اس میں نے پورا ایک مفصل لیکچر دیا تھا کہ ہم طلباء کو کس طریقے کے ساتھ چھوٹی کتاب سے جرح و تعدیل سکھانا شروع کرتے ہیں تقریب التہذیب سے، اور آہستہ آہستہ بڑی بڑی کتابوں تک لے جاتے ہیں۔ اس میں کافی زیادہ چیزیں منہجی، تعارفی طریقہ پر ہم آسان طریقہ سے ہم نے وہ چیزیں بیان کر دی ہیں، وہ ضرور سنیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے راوی ہیں امام وکیع بن جراح الرؤاسی الکوفی، ماشاء اللہ۔ ابو سفیان الکوفی ان کی کنیت ہے، کوفہ کے تھے۔ اصبہان میں پیدا ہوئے، 9ویں طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ صغار تبع تابعین سے ہیں، 196 ہجری یا 197 ہجری میں فوت ہوئے۔ فید یا فید جگہ پر مکہ مکرمہ کے رستے میں، وہاں فوت ہوئے۔ آپ کی احادیث خا میم دال سین دال تا سین کاف، اب بولتے ہیں تو فوراً پتہ آپ احباب کو چل جاتا ہے کہ خا سے مراد بخاری ہے، میم سے مسلم، دال سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، سین سے نسائی، کاف سے ابن ماجہ قزوینی۔ ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو تو وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔
حافظ ابن حجر صاحب نے فرمایا تقریب التہذیب میں ثقۃ حافظ عابد. امام ذہبی صاحب نے فرمایا الکاشف میں احد العالم. قال احمد ما رأيت اوعى للعلم منه. امام احمد فرماتے ہیں رحمہ اللہ احمد بن حنبل میں نے نہیں دیکھا ان سے زیادہ علم کو یاد کرنے والا. اللہ اکبر. ولا احفظ کان احفظ من ابن مہدی. نہ ان سے زیادہ حافظے والا دیکھا ہے یاد کرنے والا دیکھا ہے. یہ ابن مہدی سے بھی بڑے حافظ تھے. اللہ اکبر. قال حماد امام حماد نے کہا لو شئت اگر میں چاہوں لقلت میں کہوں انہ ارجح من سفیان یہ سفیان سے بھی زیادہ راجح ہیں. سفیان سے بھی ان کی مرویات زیادہ راجح ہیں. تہذیب الکمال راوی نمبر 7290 میں ان کے مفصل حالات ہیں. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن مہدی صاحب نے کہا وکیع شیخ. اللہ اکبر. لو جی وکیع تو شیخ ہیں شیخ ماشاء اللہ. امام احمد بن حنبل کا قول ابھی ہم نے بیان کیا. اسی طرح امام محمد صاحب نے کہا دوسرا قول کانا وکیع مطبوع الحفظ کانا وکیع حافظا حافظا. اللہ اکبر. ڈبل ڈبل تاکید کے ساتھ حافظ تھے حافظ تھے. وکان وکیع احفظ من عبد الرحمن بن مہدی کثیرا کثیرا. امام عبد الرحمن بن مہدی کا ایک بہت بڑا نام ہے ان سے بھی بڑے حافظ تھے بہت زیادہ بہت زیادہ. سبحان اللہ. بار بار فرما رہے ہیں. پھر ایک جگہ پر کہا امام احمد نے ابن مہدی اکثر تصحیفا من وکیع. ابن مہدی سے تصحیف وکیع سے زیادہ ہوئی ہے. وکیع اکثر خطا من ابن مہدی اور وکیع سے غلطیاں ابن مہدی سے زیادہ ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تصحیف اور خطا یہ دونوں علل کے مسائل ہیں. بڑے بڑے بھائی کمی کوتاہی سے کون بچا ہے. انسان ہے نا سارے انسان ہیں. چھوٹی موٹی حرف کی لفظ کی غلطی تصحیف یہ راویوں سے ہوئی ہے. تو محدثین نے وہ بھی چیزیں الگ کر دی ہیں کہ اس راوی سے یہ تصحیف ہوئی ہے اس راوی سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں کس سے کتنی غلطیاں ہیں سب کچھ لکھ دیا. وکیع قلیل تصحیف اور وکیع سے تصحیف تھوڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور جگہ پر امام احمد نے فرمایا رحمہ اللہ نے اخطا وکیع فی 500 حدیث. امام وکیع رحمہ اللہ نے 500 حدیث میں غلطیاں کی ہیں. اللہ اکبر. محدثین کی زندگیاں وقف تھی قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے تو ان کے سامنے ہزاروں لاکھوں حدیثیں کھلی ہوئی تھیں. وہ زبانی بتاتے جا رہے تھے اس کی یہ سند ہے اس کی یہ سند ہے اس کی یہ سند ہے. جب اس لیول کی علم کے ساتھ محبت ان محدثین جیسا تقوی للہیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں حافظہ مضبوط کر دیتے ہیں اس بندے کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. نہ ہمارے ان جیسا حافظہ ہے نہ تقوی للہیت ہے نہ علم سے محبت ہے تو پھر ہمیں یہ چیزیں ساری بھول جاتی ہیں. اللہ ثانی فرمائے. آگے راوی ہیں عن الاعمش امام اعمش سلیمان بن مہران الاعمش. تیسرے طبقے کے مدلس راوی ہیں ثقہ راوی ہیں. تو ان پر مفصل بحث ہماری پچھلے احادیث میں گزر چکی ہے. الحمدللہ. اس کے آگے ہے ان رجلن. لو جی مبہم راوی. کچھ بات میں نے پہلے کر دی ہے مبہم راوی کے بارے میں مزید یہاں تفصیل بیان کرتا ہوں. یہاں ہے مبہم راوی. الحمدللہ. ہمیں سنن کبریٰ حدیث نمبر 460 میں اس مبہم راوی کی وضاحت مل گئی ہے کہ وہ قاسم بن محمد ہے. بات ختم ہوئی. یہ مسئلہ پھر سمجھ لیں
کہ ابو داود کی حدیث نمبر 14 میں مبہم راوی ہے رجلن، تو یہی حدیث یہی سند سنن کبری بہقی میں ہے، حدیث نمبر 460 ہے، وہاں مبہم راوی کی جگہ قاسم بن محمد لکھا ہوا ہے، تو بات ختم ہوئی۔ جب قاسم بن محمد ہے مبہم راوی کی جگہ پر تو وہی مراد ہے، اور وہ سکہ ہے، امام ہے، محدث ہے بہت بڑا۔ سمجھا گی بات؟ امام بہقی رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں، سند لائے ہیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے حدثنا وکیع حدثنا الاعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، اعمش کے بعد ان رجل نہیں ہے بلکہ قاسم بن محمد ہے۔ یہ سنن کبری بہقی کی حدیث نمبر 460 ہے۔ اور بطور فائدہ بتا دوں، سنن کبری بہقی کی 458 نمبر حدیث میں ان رجل مبہم ہے، جیسے ابو داؤد کی سند میں مبہم ہے، تو 458 نمبر روایت ابو داؤد والی 14 ہی نمبر حدیث ہے، وہی حدیث ہے، وہی سند ہے، مبہم راوی بھی ہے، لیکن الحمدللہ امام بہقی رحمہ اللہ کو دوسری سند ملی اسی حدیث کی، تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ اعمش بیان کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، وہ شک و شبہ دور ہو گیا الحمدللہ۔ سنن کبری بہقی کی حدیث نمبر 460 ہے۔ آخری راوی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کے مفصل حالات تہذیب الکمال راوی نمبر 3428 ہے۔ یہاں تک ایک بحث ختم ہوئی ہے، اب اس پر دوسری بحث ہم وہ بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی حدیث کے تحت جو ہم نے حدیث نمبر 14 پڑھی، اس کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ لکھتے ہیں قال ابو داؤد رواہ عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف۔ اس عبارت کے متعلق دو باتیں پیش نظر ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات، جس ضعف کی طرف امام ابو داؤد نے اشارہ کیا ہے یہ ارسال اور انقطاع کی جہت سے ہے۔ اعمش اور انس کے درمیان، کیونکہ اعمش نے سیدنا انس سے کچھ نہیں سنا، اعمش نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی علت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وکلاہما مرسل، کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 14 بھی مرسل ہے، اور اس کے بعد جو ابو داؤد صاحب نے کہا رواہ عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف، ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ترمذی صاحب نے فرمایا وکلاہما مرسل، یہ دونوں مرسل ہیں۔ واضح، لأن الأعمش ليس له روایہ لا عن انس ولا عن ابن عمر، کیونکہ اعمش کی نہ انس سے روایت ہے نہ ابن عمر سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 14 ابن عمر سے ہے، اعمش ابن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ 14 کے تحت یہ حدیث انس بن مالک ہے، یہ بھی اعمش بیان کرتے ہیں، تو امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ دونوں روایتیں مرسل ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ رواہ عبد السلام بن حرب بن الاعمش عن انس وهو ضعیف، یہ معلق لائے ہیں، امام ابو داؤد اس کو معلق لائے ہیں، معلق مکمل سند بیان نہیں کی، اپنے سے لے کر آگے سند بیان نہیں کی۔ تو الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی موصولاً سند بیان کی ہے 3 حوالوں سے، امام بہقی جلد نمبر 1 صفحہ 96، ترمذی جلد 1 صفحہ 21 میں، جلد 1 صفحہ 171، ان تینوں محدثین نے اس معلق روایت کو موصولاً بیان کیا ہے۔ یہاں میں نے امام بہقی رحمہ اللہ کی سند بھی لکھی ہے،
امام بہقی صاحب یوں سند بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل حدثنا قال حدثنا صالح بن محمد الرازی قال حدثنا سهل بن نصر قال حدثنا عبد السلام بن حرب فذكر بمعناه. لو جی یہ ساری سند میں نے سنن کبریٰ بہقی سے بیان کی ہے. دونوں باتیں حل ہو گئیں. آگے ہے اس حدیث میں، اس سند میں راوی ہے عبدالسلام بن حرب. پورا نام عبدالسلام بن حرب بن سلم النہدی الملائی ہے، ابو بکر الکوفی. 91 ہجری میں پیدا ہوئے، 8ویں طبقہ کے راوی ہیں، یعنی تبع تابعین سے بیان کرنے والے وسطی سے ہیں. آپ کی وفات 187 ہجری میں ہوئی. آپ کی یہ حدیث خامیم دالتا سین کاف میں ہے. ابن حجر صاحب نے کہا سکۃ حافظ لہ مناکیر، سکہ ہیں، حافظ ہیں، لیکن کچھ ان کی روایتیں منکر ہیں. امام ذہبی صاحب نے کہا سکۃ، امام ذہبی صاحب نے کہا سکۃ. یہ بات بھی ہماری ختم ہو گئی. آگے سنن ابو داؤد کے بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے قال ابو عیسیٰ الرملی، اسی حدیث کے تحت قال ابو عیسیٰ الرملی قال حدثنا احمد بن ولید قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرني عبد السلام بہی کا مطلب ہوتا ہے یہ مرکزی راوی ہے، آگے سند وہی ہے. کتب تخریج جب ہم دیکھیں گے، مثلا کوئی بھی کتب تخریج دیکھیں گے تو محدثین جب سند جمع کرتے ہیں اس کے آخر میں بہی لگا دیتے ہیں. جس راوی کے آخر میں بہی ہو مطلب ہوتا ہے یہ مرکزی راوی ہے، آگے سند وہی ہے. تو عبدالسلام بہی کا مطلب عبدالسلام بن حرب یہ مرکزی راوی ہے، آگے سند وہی ہے. اچھا یہ پہلی بات. دوسری بات، امام ابو داؤد کے شاگردوں میں سے ابو عیسیٰ الرملی ایک شاگرد ہیں. امام ابو داؤد کے شاگردوں میں سے ابو عیسیٰ الرملی ایک شاگرد ہیں. یہ ابو داؤد کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. ابو داؤد کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ابو عیسیٰ الرملی، اور یہ امام ابو داؤد کے وراق تھے، ان کے کاتب تھے، معاون تھے. انہوں نے کہا حدثنا احمد بن ولید قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبر عبدالسلام بہ. یہ کیوں کہا ہے شاگرد نے، نیچے کیوں اضافہ کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں رملی صاحب کہ امام ابو داؤد کے طریق کے علاوہ اس حدیث کو عبدالسلام تک متصل بیان کرنے کے لیے اپنی سند بیان کر رہے ہیں. ابو سلم علی صاحب نے اپنی سند بیان کر دی ہے کہ میرے پاس سند ہے جس سے یہ متصل ہے، اور یہ میرے استاد ابو داؤد کی سند کے بھی علاوہ ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہے. اچھا اب اس سند میں احمد بن ولید راوی ہے. احمد بن الولید راوی تقریب وغیرہ میں ہمیں نہیں ملے، تو اب یہ کون مراد ہے اس کا تعین ابھی تک باقی ہے. تاریخ دمشق ہم نے دیکھی، اس میں احمد بن ولید نام کے کئی راوی ہیں. بطور فائدہ بتا رہا ہوں، اللہ توفیق دے مجھے آپ کو ہم اس کا تعین کریں کہ احمد بن الولید کون راوی ہیں. دوسرے راوی عمر بن عون، یہ سکہ ہیں، کتب ستہ میں ان کی حدیثیں ہیں. اگلے راوی ہیں عبدالسلام بن حرب مراد ہیں. عبدالسلام بن حرب مراد ہیں. ان پر کچھ بات پیچھے گزر چکی ہے. آمش، پیچھے ہم نے بیان کیا آمش نے نہ ہی ابن عمر سے سنا ہے اور نہ ہی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، تو یہ روایتیں ان کی مرسل ہیں. تو مرسل ایک پراپر علوم حدیث کا بہت بڑا چیپٹر ہے، بڑی تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی. 2 سال پہلے میں نے قصور اپنے دارہ مرکز ابن حنبل میں اس پر مفصل دورہ کروایا تھا، رمضان کا، مرسل پر ہی کتاب بھی لکھی، مرسل پر دورہ بھی کروایا. یہ دورہ ہمارا مرسل حدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے
ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں وہ سارا اپلوڈ بھی ہے، اس کو ضرور سنیں۔ بڑی دیر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی تھی کہ زندگی کو ترتیب کے ساتھ گزارنا ہے، ہر نئے دورے میں وہ کام کرنا جو پہلے نہیں کیا۔ تو آج بھی میں جو دورہ کروا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، خدمت حدیث کے لیے، یہ دورہ پہلے نہیں میں نے کروایا، یہ نیا دورہ ہے۔ تو اگلے سالوں میں جو بھی زندگی باقی ہے، نئے سے نئے کام کرنے ہیں، وہ سارے ہم کتابیں بھی لکھ رہے، یوٹیوب پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی ڈال رہے، تاکہ میری زندگی میں بھی بڑی دنیا ان سے فائدہ لے رہی ہے، جہاں ڈاؤٹ ہے مجھ سے پوچھ لیتی ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے قیامت تک، دنیا ان میرے دروس سے، ان میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے فائدہ لیتے رہے، شاید اسی بہانے ایک بھی شخص میری یہ باتیں سن کر علم حدیث کی طرف آ جائے، اپنا اوڑھنا بچھونا خدمت قرآن و حدیث بنا لے، شاید اللہ تعالیٰ یہی نیکی قبول کر کے ہمیں، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آخری بحث ہے حکم، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں بھی، ابو داؤد صحیح ابو داؤد میں اس پر تفصیل لکھی ہے۔ صحیح ابو داؤد علوم سے میں یہ کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ امام شیخ البانی سے فرماتے ہیں، قلت حدیث صحیح رواہ البیہقی بسناد صحیح عنہ وصححہ السیوطی۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اس کو امام سیوطی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں، قال المنذری وذکر ابو نعیم الاصفہانی ان الاعمش رأى انس بن مالک وابن ابی اوفا وسمع منهما والذی قال الترمذی وهو المشہور۔ منذری صاحب فرماتے ہیں کہ ابو نعیم اصفہانی صاحب نے ذکر کیا ہے، اعمش نے انس بن مالک کو دیکھا ہے اور ابن ابی اوفا کو بھی دیکھا، ان سے سنا بھی ہے، لیکن وہ پھر منذری صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام ترمذی صاحب نے کہا کہ نہیں سنا، یہی بات مشہور ہے، یہی راجح ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ البانی صاحب، میں نے کہا یہ حدیث، لیکن یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ۔ اس کو نکالا ہے بہقی نے احمد بن محمد بن ابی رجاء المسیسی کی طریق سے، حدثنا وکی حدثنا الاعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ کان اذا اراد الحاجہ تنہا ولا یرفع ثوبہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ البانی صاحب، ھذا سناد صحیح قاسم بن محمد ہوا بن ابی بکر صدیق۔ قاسم بن محمد سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے، یعنی محمد کے بیٹے ہیں قاسم۔ وہ ثقہ حجت لا یسأل عن مثلہ، اس جیسے سوال کی جاتا نہیں۔ والمسیسی ھذا، مسیسی کون ہے؟ هو ابن عبید اللہ بن ابی رجاء، وہ ثقہ، یہ بھی ثقہ ہیں، جیسے امام نسائی صاحب نے کہا ہے۔ ایک دفعہ امام نسائی صاحب نے کہا لا باس بہ، اس کو ذکر کیا ابن حبان صاحب نے ثقات میں، سیوطی صاحب نے اپنے جامع میں اس کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ امام مناوی صاحب نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ضروری تفصیل تھی جو میں صحیح ابو داؤد سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب آخر میں بطور فائدہ، شیخ محدث مدینہ، ہمارے دور کے بہت بڑے امام، حافظ دنیا، میری مراد عبد المحسن العباد، ماشاء اللہ حافظہ اللہ، مسجد نبوی کے استاد، مدینہ یونیورسٹی کے استاد، محدثین کے استاد، پوری دنیا کے استاد، یہ مرتبہ ملا جسے ملا۔ شیخ صاحب نے جو اپنی شرح ابو داؤد میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا شیخ البانی صاحب نے صحیح کیوں کہا ہے، تو اب یہ تو ساری تفصیل کا پتہ چل گیا ہے شیخ البانی صاحب نے صحیح کیوں کہا ہے، سنن کبریٰ بہقی کی سند کی وجہ سے۔ جو شیخ صاحب نے کہا ہے واللہ عالم، شیخ البانی صاحب کی پہلے مختصر ابو داؤد چھپی تھی، مختصر تفسیر نہیں تھی، مجھے ایسے لگتا ہے شیخ عبد المحسن العباد صاحب حافظ اللہ کے سامنے وہ مختصر تھی، اس میں تفصیل تھی نہیں، بس صحیح لکھا ہوا تھا، تفصیل نہیں تھی بھی کیوں؟
اب یہ صحیح ابو داؤد علم یہ بعد میں چھپی ہے، یہ ابھی یعنی شیخ البانی صاحب کی وفات کے بعد چھپی ہے، تو اس لیے شیخ صاحب نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کیوں یہ صحیح کہا ہے۔ بہرحال شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے صحیح ہونے کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ یہاں میں ابن بشیر عرض کرتا ہوں کہ سنن کبریٰ بہقی کی سند میں بھی ایک علت ہے، جو علت ابو داؤد کی سند میں ہے، وہ ہے اعمش تیسرے طبقے کا راوی ہے، اور یہ ان سے بیان کر رہے ہیں، اعمش ان سے بیان کر رہے ہیں، تو تیسرے طبقے کا مدلس راوی جب ان سے بیان کرتا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ مجھے کسی بھی جگہ اعمش کے سماع کی صراحت نہیں ملی، مجھے نچیز ابن بشیر کو یعنی اعمش کے سماع کی صراحت جس میں انہوں نے حدثنا اخبرنا سمیت تو کہا ہو، یحدث لفظ کہا ہو، انبانا کہا ہو، کہیں نہیں ہمیں ملا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابو داؤد کی سند دیکھ لیں، ان الاعمش ان رجل، دوسری سندوں میں ان الاعمش عن ابن عمر، اور سندوں میں ان الاعمش عن القاسم ابن محمد، یعنی جن جن سندوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ان میں کہیں بھی ہمیں اعمش کی سماع کی صراحت نہیں ملی، تو واللہ عالم بالصواب سماع کی صراحت مل جائے تو ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی بات رجوع کریں۔ ابھی تک یہی ہم کہیں گے کہ اعمش ان سے بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، یہ سند یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں معنی صحیح ہے، جیسے شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ نے شرح ابو داؤد میں کہا کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو مسئلہ کیا خضوبہ استنباطی حدیث واضح ہے، چونکہ حدیث کا معنی صحیح ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں، بیوی اور لونڈی کے علاوہ یہ شرمگاہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے دیکھنا دکھانا۔ تو قضاء حاجت کے وقت ہمیں بڑے زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو زمین کے قریب سے قریب ہو کر پردے کا پورا اہتمام کر کے دروازہ لگا کر پردہ کر کے 100% پھر ہی ہمیں قضاء حاجت کرنی چاہیے۔ دور دراز لوگوں سے دور جا کر پردے میں بیٹھ کر اوٹ میں بیٹھ کر تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 14 مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔